رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. بزرگ دوست عزیز ساتھی اور پردہ ماؤں بہنوں، آج کے ہمارے سیشن کی تقریر کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور اس کے بعد بے شمار سلامتی درود ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اس کے بعد بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر. عزیز ساتھیو، رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد یہ آج کا ہمارا دوسرا سیشن ہے ہفتہ واری اجتماع کا. پچھلے اتوار کو بھی ہم نے پروگرام منعقد کیا تھا، لیکن ہم زیادہ لوگوں تک اس بات کی اطلاع نہیں پہنچائے کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا بھیڑ زیادہ تھی غیر مسلموں کا تہوار ہونے کی وجہ سے. اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ آئندہ اتوار ہمارا پروگرام آرگنائز نہیں کیا جائے گا کیونکہ آئندہ اتوار بھی کاروان کا، غیر مسلمانوں کا کچھ خاص تہوار ہے. انشاءاللہ اس کے بعد کے اتوار کو کنٹینیو رہے گا. اللہ کے کرم، اس کے فضل اور اس کے احسان سے اللہ کے سچے بندے وہ ہوتے ہیں جو موسمی نہیں ہوتے. موسم آیا تو نیکی کرتے ہیں، موسم چلے جائے تو نیکی چھوڑ دیتے ہیں. ایسے اللہ کے سچے بندے نہیں ہوتے. اللہ کے سچے بندے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی بندگی نیکیوں کے موسم میں بھی کرتے ہیں، بغیر نیکیوں کے موسم میں بھی کرتے ہیں، رمضان میں بھی کرتے ہیں، رمضان کے بعد بھی کرتے ہیں، رمضان سے پہلے بھی کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کا سچا بندہ بنائے. آئیے انشاءاللہ آج کا جو سیشن ہے ہمارا اتوار کے پروگرام کا، وہ بہت ہی اہم عنوان پر ہم نے منعقد کیا ہے. آج کے ہمارے یہ ہفتہ واری درس کا عنوان ہے اخلاق کی اہمیت. اخلاق یہ لفظ عام طور پہ معاشرے میں ہم بہت دفعہ سنتے ہیں، اور جو بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ نوجوانوں کو اور چھوٹی عمر کے لوگوں کو یہ ہمیشہ تاکید کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو بیٹے اخلاق والے بننا، دیکھو بیٹے اخلاق سے رہنا، اخلاق کے ساتھ پیش آنا.
ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو بیٹی کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ بیٹی جب تم اپنے شوہر کے پاس چلے جانا تو اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا. بیٹی دیکھو تم اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا. یہ اخلاق کا لفظ ہم ہمیشہ سنتے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں اور سنتے رہیں گے. عام طور پہ جب اخلاق کا لفظ آتا ہے تو یاد رکھیے ایک وہ ڈیفینیشن ہے جو ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں. ہمارے معاشرے نے اسے ڈیزائن کیا ہے, ہمارے معاشرے کے لوگوں نے بتایا ہے کہ دیکھو یہ والا اخلاق ہے. اور ایک اخلاق ہے جو حقیقی اخلاق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور جناب محمد رسول اللہ نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے اور صحابہ کرام نے اسے عمل کر کے بتایا ہے. وہ ایک الگ اخلاق ہے. تعجب ہوگا آپ کو, اخلاق دو طرح کے ہوتے ہیں اس سلسلے میں, اچھے اور برے اخلاق نہیں. اچھے اخلاق میں دو طرح کے اخلاق ہوتے ہیں. کتنے کتنے؟ دو. اگر آپ لوگ آج تقریر سننے کے لیے آئے ہیں تو انشاءاللہ تقریر مت سنیے بلکہ سمجھنے کی کوشش کریے. اخلاق جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں ان میں دو طرح کے اخلاق ہوتے ہیں. کتنے طرح کے؟ ایک اخلاق وہ ہوتا ہے جس کو ہم معاشرتی اخلاق کہتے ہیں. کون سا اخلاق؟ معاشرتی. اور دوسرا اخلاق ہوتا ہے اسلامی اخلاق. معاشرتی اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر علاقے کے حساب سے اس کے اپنے اپنے اخلاقیات بنا دیے جاتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ ہر علاقے میں, ہر اسٹیٹ اور ہر شہر کے اندر ایک اپنا اخلاق اور طریقہ ہوتا ہے مہمان نوازی کرنے کا. ہر جگہ ایک جگہ سے نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ملاقات کرنے کا یا بات کرنے کا لہجہ, انداز ہر مقامات کا الگ الگ ہوتا ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں معاشرتی اخلاق. کیا کہہ سکتے ہیں اسے؟ معاشرتی اخلاق. اور ایک اخلاق ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلامی اخلاق. اسلامی اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو جو باتیں ہمیں اخلاق کو لے کر ملی ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہے؟ کیا ہے؟ اسلامی اخلاق. ماشاءاللہ. آئیے انشاءاللہ آج بہت ہی موٹی موٹی باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ موٹی موٹی باتوں کے اندر آپ کو اخلاق کی اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہے سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی سے بھی پہلے بہت سارے نبی آئے کہ نہیں آئے؟ جیسے نام بولو. کتنے نبی آئے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ 1,00,000 تقریباً 24,000 اور دوسری روایتیں بھی 1,40,000 کی روایتیں بھی ہے, لیکن تقریباً اپروکسیمیٹلی 1,00,000 نبی آ گئے. جتنے بھی نبی آئے وہ نبی ایسا ڈائریکٹ آسمان سے نہیں اترے. آسمان سے اترے نبی؟ پھر کیسا آئے؟ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے, وہی معاشرے میں پلے بڑھے. جب انہوں بڑے ہوئے تو ایک وقت مقررہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی. تو انہوں نے اعلان کیا کہ دیکھو میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو قوم مان لی؟ ارے بولو بھائی. نہیں مانی. اکثر لوگ ماننے والے نہیں تھے, کم لوگوں کے علاوہ. تو پھر اب کرنا کیا تھا؟ جتنے بھی نبی آئے وہ سارے کے سارے نبی, یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی, جب نبی ہونے کا آپ نے اعلان کیا تو اکثر نبیوں کو جھٹلایا گیا. تو اب یہاں سے نبیوں نے اپنے اپنی نبوت کے دلائل دیے. دلائل مطلب پروفس. جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے, صالح علیہ السلام نبی تھے نہیں تھے؟ تھوڑے لوگوں کو کم معلوم ہے, ذرا کم سنے نام. یہ کون سے نبی؟ صالح علیہ السلام, یہ اللہ کے نبی ہے. جب انہوں مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تو وہ شہر والے بولے نہیں مانتے ہم تم نبی ہے بول کے. تو اللہ کی طرف سے کچھ دلیل لاؤ بھائی, کوئی نشانی دلیل بتاؤ. تو صالح علیہ السلام نے کیا دلیل بتائی؟ انہیں بتائیے کیا دی. پڑھیے یہ سب چیزیں پڑھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے, یاد رکھیے. صالح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ہے. صالح علیہ السلام نے ان کے سامنے جو دلیل پیش کی کہ میں دیکھو اللہ کا نبی ہوں, اللہ میری بات کو سنتے ہیں,
تو انہوں نے ایک فرمائش کی، دیکھو یہ پہاڑ پھٹنا، یہ پہاڑ میں سے ایک ایسی اونٹنی جس کے پیٹ میں بچہ ہونا، ہمارے سامنے آ کر وہ بچے کو جننا. ایک تو پہاڑ میں سے اونٹنی نکلنا محال، پھر ایسی اونٹنی نکلنا جو جس کے پیٹ میں بچہ ہو، ہمارے سامنے آ کر بچے کو جننا. دلیل دینے دی. اسی طریقے سے نبی آتے چلے گئے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. ہر نبی نے کچھ کچھ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک دلیل دی اللہ کے نبی ہونے کی. کیا دلیل دی بتاؤ؟ آگ میں گئے ایسی چل کے آ گئے، چلے نہیں چلے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے دلیلیں دی کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں. کیا کیا دلیلیں دی ذرا بتاؤ؟ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور معراج کو جا کے آئے، اور دیکھو کہیں نہ کہیں ہم بہت پیچھے ہیں یہ سلسلے میں، کہیں نہ کہیں ہم کیا ہے، بہت پیچھے ہے. خالی ہاتھاں اٹھا کے وعدے کر لینا آسان ہے، سب بولتے خالی مول صاحب اگر سمجھائے تو جذبے میں آ کے بول دیتے ابا اب شام میں جا کے کر لیتا ہوں پورا بول کے بولتے ہیں. لیکن وہ پوری آخری شام آ جاتی زندگی کی جب تک بھی نہیں کرتے. کریے میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو جانو کم سے کم. دیکھو صالح علیہ السلام کے بارے میں تمہیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے. تمہیں اگر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایٹ لیسٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو جانو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں نبوت کا اعلان کیا تو اس کے بعد آپ نے بہت سارے دلائل دیے نبی ہونے کے. وہ نبی ہونے کے دلائل میں سے معجزات بھی دلائل تھے اور اعمال بھی دلائل تھے. جہاں چاند کا ٹکڑے ہونا اللہ کے نبی کی نبوت کی دلیل ہے، جہاں پر معراج کو جا کر آنا نبوت کی دلیل ہے، جہاں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا نبوت کی دلیل ہے، جہاں پر پرندوں سے اور جانوروں سے بات کرنا یہ نبی کی دلیل ہے. اور وہیں پر ایک دلیل اللہ نے دی، وہ ہے قرآن مجید کی شکل میں. جہاں پر قرآن مجید نبوت کی دلیل ہے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے کر کے جو دلیل اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیش کی وہ اچھے اخلاق کی دلیل تھی. آگے بات سمجھ میں؟ جو سمجھانا چاہ رہا تھا پوری بات سمجھ میں آگئی نا؟ اچھے اخلاق کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو میں جھوٹ نہیں بولتا، میں اللہ کا نبی ہوں. دیکھو میں ناانصافی نہیں کرتا، میں اللہ کا نبی ہوں. دیکھو میں لوگوں کی امانتوں میں خیانت نہیں کرتا، میں اللہ کا نبی ہوں. یہ اچھے اخلاق بھی اللہ کے نبی کی نبوت کی ایک دلیل ہے. تو سوچو اللہ تبارک و تعالی جو چیزوں کو اللہ کے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے چیزیں بنائی ہیں وہ چھوٹی ہوں گی بڑی ہوں گی، اہمیت کی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، خاص ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، ہوں گی نہیں ہوں گی. چلیے آج کے سیشن میں ہم پہلی بات جو سیکھے تھے وہ بات کیا تھی معلوم آپ کو؟ اخلاق کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی ہونے کے دلائل میں اخلاق کو بھی شامل کیا. ماشاءاللہ. اب آئیے انشاءاللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بتاتا ہوں میں آپ کو، جس میں جو ترمذی کی ہے حسن درجے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ایمان والے کی ایک نشانی بتائی. سمجھتے ہیں مکمل ایمان والا بولتے ہو؟ کامل مومن بول سکتے، پرفیکٹ مومن. کیا بول سکتے ہیں؟ پرفیکٹ مومن. کون کون ہے پرفیکٹ مومن؟ ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ. دل مان لیتا عجیب، ارے بھائی کیسا بولیں گے ایک دم پرفیکٹ مومن میں ہوں نہیں ہوں، میں بھی نہیں اٹھا سکتا ہاتھ. اللہ اکبر، اللہ علم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کرتا یہ حدیث جو ترمذی کی حدیث کی کتاب میں ہے، کہا دیکھو تم سارے ایمان والوں کے اندر سب سے زیادہ کامل ترین ایمان والا وہ ہے. درجے ہیں نا ایمان کے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا الگ، اس کے ساتھ تہجد پڑھنے والا الگ، اس کے ساتھ پھر تیسرے روزے رکھنے والا الگ، اس کے ساتھ نوافل پڑھنے والا الگ، اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت. یہ الگ الگ کیٹیگریز ہے سب. یہ پورے لوگوں کے اندر تم کتنی عبادتیں کرتے ہو، وہ پوری عبادتیں کرنے کے بعد بھی اگر اپنے آپ کو پرفیکٹ مومن ماننا چاہتے ہو یا بنانا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو لوگوں، تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ کامل ترین پرفیکٹ مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. مانا یہ ہوا
کہ اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن اخلاق اس کے اچھے نہیں ہیں تو انہیں پرفیکٹ مومن نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ. اور اخلاق کے بارے میں بات چلی تو آپ کو بتاؤں، ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں جن کی داڑھیاں بڑی بڑی ہیں، سفید ہو چکی ہیں، جو ٹخنوں کے اوپر کپڑا پہنتے ہیں، جو اقامت سے اولا نہیں چھوڑتے، تکبیر اولا بھی نہیں چھوڑتے، پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، ایک سنت نفل نہیں چھوڑتے، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن جب بات کرنے کی باری آتی ہے تو منہ اگالدان بنے ہوا ہے پورا، گندی گندی باتیں نکالتے ہیں منہ سے، ایسے جھڑک کر لوگوں سے بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. یاد رکھو لوگوں، یہ سب رہنے کے باوجود اگر ہمارے اندر اخلاق نہیں ہوں گے تو ہم پرفیکٹ مومن ہوں گے. اہمیت ہے نا اخلاق کی اسلام میں. دیکھو اللہ کی عبادت پوری کرنے والا بھی اگر اخلاق والا نہیں ہے تو انہیں کامل مومن نہیں ہو سکتا. اخلاق کو یہ مقام اسلام نے دیا ہے. کیا سیکھے اب؟ دوسری چیز یہ سیکھے کہ کتنے بھی اسلامی بن کے رہ جاؤ، کتنے بھی نیک اعمال کر لو، اگر معاشرے کے اندر تم اخلاق والے نہیں ہیں تو تم اچھے آدمی نہیں ہو سکتے. جھڑک کر بات کرنا، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہو جانا، ہاں، چھوٹے لوگوں کو نیچی نظروں سے دیکھنا، ہاں، اور کیا ہے، غیبت کرنا بد اخلاقی ہے. غیبت، پوری نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ادھر پیٹ پیچھے لوگوں کی برائیوں پہ برائیاں بھی کر رہے ہیں. یاد رکھیے اخلاق کی وہ اہمیت ہے اسلام کے اندر. اسی طرح سے اللہ اکبر، ایک شخص ہے جو نفل روزے بہت رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ نفل روزے بہت رہتا ہے. یہ جو حدیث ہے یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ہے، جو حدیث کی کتاب ابو داؤد میں آئی ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کئی دفعہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک روزے دار جو روزے رہتا ہے مسلسل، اور ایک راتوں کو اپنی نیند کی قربانی دے کر اللہ کی عبادت کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، تہجد گزار، دو لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. دیکھیے، ایک وہ شخص جو روزے رہتا ہے، فرض روزوں کے علاوہ بھی روزے رہتا ہے، معمول ہے اس کا. کبھی آپ عام دنوں میں بھی پوچھ لو، جمعرات کا روزہ، پیر کا روزہ، 13 14 15 کا روزہ، چاند کی تاریخ کا روزے رہتا ہے ماشاءاللہ، نفل روزے. اور ایک شخص ایسا ہے جو روزانہ راتوں کو اپنی نیند خراب کر کے ہر روز 5 نمازوں کے علاوہ تہجد بھی پڑھتا ہے. اچھا ہوگا کہ خراب ہوگا؟ مرتبہ اونچا ہوگا کہ نیچا ہوگا؟ اونچا مرتبہ ہوگا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی سے میں نے بہت دفعہ یہ سنا کہ اللہ کے نبی یہ کہتے رہتے کہ ایک روزے دار جو روزے رکھتا ہے دن میں، اور ایک رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا، قیام کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، جو درجے کو پہنچتا ہے، جو درجہ، جو لیول اللہ کی بارگاہ میں حاصل کرتا ہے، ایک اور دوسرا مومن یہ سب ایکسٹرا چیزیں کیے بغیر صرف اچھے اخلاق کی بنیاد پر ان لوگوں کے برابر جا کر مل جاتا ہے. اللہ اکبر. آگے نہیں بات سمجھ میں؟ اخلاق کی اہمیت جو آج ہمیں سمجھنی چاہیے وہ سمجھ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے دوستو. کہیں نہ کہیں ہم سمجھ رہے ہیں توحید والے ہو گئے، بات ختم، شرک نہیں کر رہے ہیں، اور کیا کریں گے؟ کہیں نہ کہیں ہم سمجھ رہے ہیں بھائی داڑھی چھوڑ لیا، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، اور کیا کروں؟ اچھے اخلاق والا بن. آگے سمجھ؟ کہیں نہ کہیں مسلک کے اختلافات تھے. دیکھو، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سنت الجماعت، تبلیغی جماعت، دیوبندی، ہے نا الگ الگ، سب ایک دوسرے پہ کیچڑ، ایسے انگلیاں ہیں سب کے ایک دوسرے کے اوپر، ایسے انگلیاں ہیں. اور کیسی دشمنی ہے معلوم اپنے جماعت والوں کے اندر؟ ہندو کو بلا کے بٹھا لیں گے لیکن وہ جماعت والے کو نہیں بلا سکتا. بھائی ہے ایسی اپنے پاس، ہے ایسے لوگ، اس کو کر لیتا ہوں لیکن وہ جماعت والے کو نہ، انہیں نہیں. ڈیبیٹس، آپ مناظرے کر لیں گے، تمہارے ہمارے جو اختلافی مسائل ہے، تمہارے عالم کو بھی لا لو، میرا عالم میں لا لیتا ہوں، کتاباں رکھ لیں گے، سامنے بیٹھ کے بات کریں گے. ہوتا نہ ہوتا؟
اب تو یہ نوبت ہے اپنے نوجوان چبوتروں پہ بیٹھ کے بھی باتیں کر رہے ہیں سچ جا رے بھائی جا تیرا کیا ہے تم لوگاں کیا ہے پورے خبروں پہ وہ کرتے رہتے اے تملا کیا ہے رے تملا اولیاء کچھ نہیں مانتے کر رہے ہیں باتیں اپنے نوجوان پورے اچھا ایک ایسی محفل بھی دیکھا اللہ کے بندے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے کہاں بیٹھے ہوئے ہوٹل میں اتفاق سے ہم چائے پینے کے لیے گئے تو ہماری پیچھے والی ٹیبل پہ انہیں بیٹھے ہوا ہے 4 کا گروپ کیا بات چل رہی بولو آپ ذرا بات یہ چل رہی کہ رمضان میں 8 رکعت تراویح پڑھنا یا 20 رکعت تراویح پڑھنا اب دونوں بحث کر رہے ہیں اب وہ کیا حقیقت ہے وہ چھوڑ دو آپ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ آپ لوگ دیکھو بات کیسا ہو رہی معلوم نہیں یہاں 20 ہے رے بھائی 8 ہے انہیں بول رہا پی کے پھر انہیں پی کے بول رہا 20 ہے پھر انہیں پی کے بول رہا 8 ہے ارے میں بولا یہ لگا 8 والا بھی سگریٹ پی رہا 20 والا بھی سگریٹ پی رہا 8 والا بھی سگریٹ پی رہا 20 والا بھی سگریٹ پی رہا اور بات کر رہے ہیں کوئی دوسری مسئلے پہ یہ اخلاقی گراوٹ ہمارے اندر آ گئی آج کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اختلافی مسائل پہ بحث ہو جائے آؤ دیکھ لیں گے تم صحیح کہ ہم صحیح لیکن ہے کوئی ماہی لال جو مجھے یہ بتا دے آؤ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے اخلاق کا پیمانہ چیک کر لیں گے کہ تم زیادہ اخلاق والے ہیں کہ میں زیادہ اخلاق والا ہوں ہے کوئی ایسا فلٹر ہے کوئی ایسی محفل 4 دوست مل کے ایسا بول رہے ہیں سمجھو صحیح بولنا دیکھو کوئی بھی اپنے دوست کو آج تک ایسا بولے آپ کہ دیکھو میاں اگر میرے اندر کبھی کوئی بد اخلاقی دیکھے تو میرے کو بول دینا دیکھو تم بولے الٹا مسئلہ ہے کیسا بولتا ہوں نے میرے کو بولتا ہاں کھول دو اس کی جنم کنڈلی پوری کھول دیا تو پورا پریشان ہو جانا انہیں کیا کرا معلوم یہ مسئلہ ہے ہمارا الٹا تو یہ اخلاق کو لے کے کہیں نہ کہیں ہم جو ہے نا کیا ہے بہت بچھڑے ہوئے ہیں آئیے چلیے انشاءاللہ کتنی حدیثیں سیکھ لیا 2 حدیثیں سیکھے دیکھیے 3 باتیں سیکھیں 2 حدیثیں سیکھیں اونچے درجے پہ جانے کے لیے اگر آپ رات پہ نہیں اٹھ سکتے عبادت کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایکسٹرا روزے نہیں رہ سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف 5 نمازیں اور عام چیزیں فرض کر لے کے اخلاق والے بن جائیے اچھے انشاءاللہ وہ درجے کو پہنچیں گے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والا ہے آگے نہیں بات سمجھ میں اس سے کیا معلوم ہو رہا اخلاق کا بہت اونچا لیول ہے اسلام کے اندر آئیے اب ایک اور حدیث سناتا ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتا ہے جو ترمذی کے اندر ہے قیامت آئیں گی یقین ہے نہیں ہے یقین ہے جتنا یقین ہے اتنی چواز آنا یقین ہے ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو لگائیں گے کیا لگائیں گے ترازو کیا تولا جائیں گا اعمال تولے جائیں گے جیسے کہ کیا اعمال رہیں گے اعمال کیا رہیں گے بولو اچھے اعمال میں کیا کیا یہ پوری نماز روزہ قرآن کی تلاوت عمرہ بھی تولا جائیں گا عمرہ کر کے آتے دیکھو پنجا کے وہ بھی تولا جائیں گا نا ارے اعمال ہی چھوتے نہیں عمرہ بھی کیوں پریشان ہو رہے ہیں پھر حج اچھا آپ جانتے ہیں پوری عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے زور سے بولو افضل العبادت قراءۃ القرآن عبادتوں میں افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن کی تلاوت بہت پسند ہے قرآن کی تلاوت افضل عبادت جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو وہ نیکیاں بھی تولے جائیں گے نہیں ایسا قرآن کی تلاوت کریں گے تو ان کی نیکیاں حج کریں گے تو اس کی نیکیاں تولی جائیں گے اور کیا عمرہ کریں گے تو اس کی نیکیاں تولی جائے گی روزہ رکھیں گے تو اس کی نیکیاں تولی جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مومن کے میزان اور ترازو کے اندر نیکیوں کے پڑھنے میں اس کے جو نیکیاں رکھی ہوگی وہ نیکیوں کے اندر جو سب سے بھاری نیکی ہوگی وہ اخلاق کی نیکی ہوگی کون سی نیکی ہوگی عبادت افضل تو قرآن کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن نیکیوں کی وزن کی اگر بات کر رہے ہیں آپ تو بھاری نیکی اخلاق کی نیکی ہوگی حسن اخلاق والے بننے کی ضرورت ہے ہمیں آگے سمجھ میں وہ قیامت کے دن خالی ایک ہی کرنسی رہیں گی کون سی کرنسی
وہ نیکیوں کی کرنسی رہیں گی، وہ جتنے وزندار بنا سکتے بنا لو. اب اگر اخلاق کی اچھی نیکی ہے وہ تو سیدھا کیا کرنا، پورا دھیان کا لگا دینا، اخلاق پہ لگا دینا. کس پہ لگانا؟ اخلاق. آج کی نشست میں یہ سمجھنا ہے پورا اخلاق کی اہمیت کتنی امپورٹنٹ ہے، یہ دماغ میں بٹھا کے جانا ہے، اور ہمیشہ دماغ میں چلتے رہنا ہے کہ کہیں میرے اخلاق ڈلمل پہ تو نہیں ہو جا رہے ہیں، کہیں میرے اخلاق خراب تو نہیں ہو جا رہے ہیں. المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے؟ آئینہ. مطلب آئینہ کا مطلب کیا ہوتا؟ جب ایک انسان آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے تو کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ ارے بولو زور سے. نہیں، اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں، اپنے اچھائیاں اور برائیاں، یہ دو چیزیں دیکھنے کے لیے. کیا میرے اندر کوئی نقص باقی ہے کیا؟ سر نزدیک نزدیک جا کے بھی دیکھتے نہیں، دکھ رہا کیا پورا کیا ہے، دیکھتے نہیں. میں یہی دیکھا، اپنے وضو خانے میں بھی دیکھا بچوں کو نزدیک نزدیک آئینے میں قریب جا کے دیکھ رہے ہیں کیا ہے کدھر ہے، پورا ایسا نزدیک سے اسکن کو دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، اللہ علم. دیکھتے عام طور پہ لوگوں کو، حالانکہ دور سے دیکھے تو بھی دکھ جاتا. تو آئینے کا کام ہے، دیکھو تمہارے یہاں پر کالا کچھ لگا ہوا ہے تو کیا کرتے دیکھ کے صاف کر لیتے. آئینے کا کام ہے غلطی بتانا، اور جو دیکھ رہا ہے عقل مند کا کام کیا ہے، وہ چیز دور کر لینا. ان کر لے کے دیکھتے نہیں، پیچھے پلٹ کے صحیح ہے ٹیڑھا ہے بھی کرتے نہیں کرتے، دیکھتے. کنگھی کر کے دیکھتے، بال جمے نہیں پر ماں صحیح نکلی نہیں نکلی. جو کریم لگانے والے ہیں انہوں کریم لگا کے دیکھتے ہیں کہیں تو بھی نشان نظر آ رہا ہے کیا لگا لیا بول کے، دکھتا دکھا تو کیا کرتے ہیں پہنچ لیتے ہیں. مومن کا آئینہ ہے کا مطلب یہ ہے جب تمہارا اپنا مومن بھائی تم سے کہے کہ میرے بھائی تم سگریٹ پیتے ہو، یہ بری چیز ہے اس کو چھوڑ دو، تو غصہ نہیں ہونا، اور یہ غلطی ہے دور کر لیتا ہوں واللہ. دیکھو میرے بھائی تم بلا وجہ گالیاں بکتے ہو، بد اخلاقی کا کام کرتے ہو، یہ گالیاں بکنا اچھی بات نہیں ہے. نہیں نہیں میں مذاق میں غصے میں نہیں کر رہا ہوں یہاں، تم پریشان نہ کو. مذاق میں بھی دیتے لوگوں گالیاں، دیتے نہیں. کیجول ڈسکشن بھی ہوتی، دوستان بیٹھ کے باتیں کرتے کرتے، ارے بھائی کون سی گالی دے رہا تو ذرا تھوڑا سوچ. اللہ اکبر، یہ بد اخلاقی ہے. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ، آئینے اچھا آئینہ جو ہے وہ بتاتا ہے، تھوڑا چینج کر کے بتاتا. اگر آپ کے پاس ایک ایسا آئینہ آ گیا جو ہے وہ نہیں بتا رہا دوسرا بتا رہا تو کیا کرتے ہیں؟ ارے بولو زور سے. یوز نہیں کرتے آپ. تو دنیا میں تھوڑے ایسا آئینے بھی ہے جو حقیقت نہیں بتاتے، اور وہ حقیقت نہیں بتانے والے آئینوں کو ہم استعمال، جیسے کہ آپ کے گھر میں ایک آئینہ ہے 20 سال ہو گئے بھائی، تو نہ تھوڑا دھندلا ہو جاتا، کیا ہو جاتا؟ دھندلا ہو جاتا، بلر ہو جاتا، نہ دکھتا صاف تھوڑا. تو کیا کرتے آپ؟ جو صحیح بتاتا، پرفیکٹ بتاتا، ذرا بھی غلط نہیں بتاتا اس کو رکھتے. تھوڑا آئینے ہیں جو موٹا بتاتے انسان کو، کیا بتاتے؟ اپنے جم رہتی دیکھو جم، وہ جم کے اندر ویسی آئینے لگاتے تھوڑے لے کے آ کے، تھوڑے الگ بتاتا. جم کے اندر ہمارا جو جم رہتا نا، میں نہیں کرتا ہوں لیکن معلومات ہے میرے کو، اپنے جموں میں جو آئینے رہتے وہ ٹیکنک سے بنائے ہوئے رہتے. ذرا بندہ جا کے دیکھا تو ہے ڈولے شولے تھوڑا الگ دکھ رہا ہوں بول کے بولتا ہوں، تھوڑا الگ دکھتا. تو جو خراب بتانے والا، جو غلط بتانے والا آئینہ ہوتا، وہ آئینہ ہم استعمال نہیں کرتے. ایسے ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دوست ہے جو اسے کوئی برائی بتا رہا ہی نہیں تو پھر وہ دوست قابل نہیں ہے دوستی کے. کوئی دوست ہے جو اسے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کر پا رہا ہے، جتنا ہے اس کا آدھا بتا رہا خالی، تو وہ بھی دوست کے قابل نہیں ہے. یہ حدیث ہمیں سکھا رہی ہے. سیکھیں گے نہیں سیکھیں گے انشاءاللہ. بہت دوست ہیں بھائی خالی کھانے پینے کو ساتھ رہتے، اپنے خالی عیاشی کرنے کو ساتھ رہتے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، مطلب ہی رہتے. ہمیں کو معلوم نہیں ہوتا، ان کے دماغ میں یہ پلان رہتا، اس کے بعد چلے گئے تو انہیں پکا بریانی کھلاتا بول کے رہتا، چلا جا کے اس کو ٹوپی ڈالیں گے بول کے رہتا. دوستوں میں رہتا بھی ایسا، لیکن ایسی دوستی جو ہے نا فائدہ مند دوستی نہیں ہے. ایسے دوستوں سے دوستی رکھنا مناسب نہیں ہے. چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. کیا سیکھے؟ قیامت کے دن وزن والے نیکی کون سی رہیں گی؟ اخلاق. کس پہ توجہ دیں گے آج سے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور حدیث سناتا ہوں میں آپ کو. یہ حدیث جو ہے نا ترمذی کی ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
صحابہ پوچھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے کرنے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ اللہ اکبر. کون کون جانا چاہ رہے ہیں جنت میں؟ پورے دو ہاتھوں اٹھانے والے جاتے، ایک ہاتھ اٹھانے والے نہیں جاتے. کیا کرتے ہیں؟ دو اٹھاتے. ہاتھاں پیراں دونوں بھی اٹھانے والے جاتے، اٹھا دیتے. جو چاہے وہ کرنے کو تیار ہیں مگر جنت میں جاتے بول کے بولتے نہیں بولتے بولتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فارمولا دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کے کیا ذریعے ہے، کیسے ہم جنت میں داخل ہوں گے، وہ کیا چیزیں ہیں جس کے کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ کیا بولیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن پڑھنا، حج کرنا، ہاں نمازیں پڑھنا، یہ سب چیزیں بھی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بنیادی بات بتائی، مطلب ان کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں ہے. بہت بنیادی دو باتیں بتائی اور کہا دیکھو اگر تم جنت میں جانا ہے تو سب سے پہلے کیا کرو؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے. ہم حقیقت ہے دیکھیے اللہ کے علاوہ ہر چیز سے ڈرتے. ہمارا یہ اپنا معاملہ ہے، ہمارا اپنا معاملہ ہے. ہم ہمارے گھر کے خاندان کے سب سے بڑے ہوتے ہیں ان کی ڈر کی وجہ سے کئی کام نہیں کرتے. ہم ان کی ڈر کی، والد کی ڈر کی وجہ سے ہم سگریٹ نہیں پیتے ان کے سامنے لیکن بد پیچھے پیتے ہیں. والد کی ڈر کی وجہ سے ہم گٹکا نہیں کھاتے. والد کی ڈر کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں نہیں کرتے. گھر میں والد کا ڈر، خاندان کے بڑے کا ڈر، محلے میں لیڈر کا ڈر، ایم ایل اے ایم پی کا ڈر، ہاں کمپنی میں چلے جائیں گے باس کا ڈر، اسکول میں چلے جائیں گے پرنسپل کا ڈر، ہاں کلاس میں چلے جائیں گے ٹیچر کا ڈر، وہاں چلے جائیں گے اوراڈی کا ڈر. اللہ کے ڈر کے علاوہ ہمارے معاشرے میں اکثر مسلمانوں کے اندر ہر چیز کا ڈر ہے. تو تقوی، اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کہاں پر لے جاتی ہے؟ کہاں پر؟ جنت. اللہ کے نبی سے پوچھا دو چیزیں جنت میں لے جانے والی ہے. نمبر ایک وہ جو اللہ سے ڈرے گا جنت میں داخل ہوگا. دوسرا وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ اکبر. آگے سمجھ میں بات ماشاءاللہ. اچھے اخلاق جنت میں جانے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. جو چیز کالی ہے وہ سفید، اور جو سفید ہے وہ کالی. جو 18 سال کے ہیں وہ اندر آ سکتے ہیں، جو 18 سال کے نہیں ہیں وہ اندر. یہ مطلب ہوتا نا؟ نہیں کچھ اور مطلب ہوتا. یہ مطلب ہوتا. دیکھو کیٹیگری ہے یہاں پر انڈینز داخل ہوں گے تو مطلب یہ ہے انڈیا کے علاوہ جو دوسرے کنٹری کے انہوں داخل. مکے میں صرف مسلمان داخل ہوں گے، مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب غیر مسلمان داخل. جنت میں اخلاق والے داخل ہوں گے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں کون داخل نہیں ہوں گے؟ بد اخلاق. آگے بس سمجھ میں یہ چیز سمجھیے انشاءاللہ. آج کی نشست میں اپنے ذہن میں بٹھا کے جائیے، اخلاق اچھے کریے، اپنے اچھے اخلاق کریے. جتنے لیول کے آپ اچھے اخلاق کر سکتے ہیں وہ کریے. کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کے دور کے اندر ہمارے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں جناب. آپ کے میرے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اسلام کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے. کیا انگلی اٹھائی جا رہی ہے؟ کہ یہ جو تلوار کے زور پہ پھیلا ہوا مذہب ہے آج بھی دہشت گردی ہمیں سکھاتا ہے. یہ دہشت گردی کا مذہب ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے. کیا اس بات کا اندازہ ہمیں نہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں جو مشرکان مکہ اور دوسرے غیر مسلمان قوم تھے وہ اللہ کے نبی کے اخلاق کی وجہ سے اسلام میں آئے تھے؟ کیا ہمیں اس بات کی نظیر نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی؟ ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں ابو بکر صدیق کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کیے. کیا اس دور کی خلافت کی، دور خلافت کی ہمیں مثال نہیں ملتی؟ ابو بکر صدیق کے، عمر بن خطاب کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام میں آئے، عثمان بن عفان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام میں آئے، حضرت علی اور مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام میں آئے. تلوار کے زور پر یا تشدد کے زور پر یا لڑائی جھگڑوں کے زور پر جو چیز پھیلائی جاتی ہے وہ زیادہ نہیں پھیل سکتی. ایک بات یاد رکھیے، نہیں پھیل سکتی وہ. مثال دوں آپ کو میں، ہٹلر کہاں کا تھا بھائی؟ جرمن کا تھا. نہیں تھا، نہیں تھا. جرمن کا ایک کمانڈر، کیا تھا؟ کمانڈر. لیکن ایک دن ہوتے ہوتے کیا بن گیا؟ جرمن کا پریسیڈنٹ بن گیا. ایک دن میں ہیڈ ہو گیا.
اس نے لاکھوں یہودیوں کو مروایا. کتنے یہودیوں کو؟ لاکھوں یہودیوں کو. وہ تشدد چاہتا تھا, وہ لڑائی جھگڑا چاہتا تھا. اگر واقعے میں لڑائی جھگڑے سے انسان کی چیز پھیل جا سکتی ہے, انسان کی کانسیپٹ پھیل سکتا, تو میرے حساب سے آج پوری دنیا کے اندر جرمنی لینگویج پھیل جانی چاہیے تھی. نہیں, ہٹلر کی حکومت ہو جانی چاہیے تھی چاروں طرف. ایسا ہے نہیں. ایسی بے شمار مثالیں ہیں. لڑائی جھگڑوں سے کوئی چیز پھیل نہیں سکتی آج تک کی دور میں تاریخ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام بتایا. جانتے ہیں فتح مکہ کے دن کتنے لوگ اسلام میں آئے؟ اللہ اکبر, ہزاروں لوگ لائن لگا کر کلمہ پڑھ رہے ہیں صاحب, لائن لگا کر. کیوں معلوم آپ کو؟ لڑائی جھگڑا نہیں ہوا اس دن. جنگ تھی لیکن جنگ نہیں کی گئی. مارنے کا موقع تھا لیکن مارا نہیں گیا. کیا کیا گیا؟ اخلاق بتائے گئے. کیسے اخلاق؟ تمہیں مارنا, تمہیں گالی دینا, تمہیں تھپڑ مارنا, تمہیں مار ڈالنا, تلوار چلانا, یہ بہت دور کی بات ہے جناب. اس دن تو ہم مسلمانوں نے غیر مسلمانوں کا اتنا خیال رکھا کہ انہیں شرمندہ ہونے بھی نہیں دیا. اللہ اکبر. اسی لیے شاعر نے کیا کہا؟ ظالم سے لیا کبھی نہ ظلم کا بدلہ. کیا کہا شاعر نے اللہ کے نبی کے تعلق سے؟ ظالم سے لیا کبھی نہ ظلم کا بدلہ, مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. ڈھیر ہو گئے لوگ, خدموں میں گر گئے آ کے. کیا بول کے؟ بھائی آپ کے جیسے اخلاق زندگی میں نہیں دیکھے ہم نے. آپ کے جیسے لوگ کبھی نہیں آ سکتے سرزمین پر. آپ کے جیسا مذہب کوئی اور مذہب نہیں ہے, یاد رکھنا. یہ اخلاق. آج اخلاق کی گراوٹ ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ ہو گئی, ہر بد اخلاقی ہم مسلمانوں میں آج آ چکی ہے. ہر بد اخلاقی, آپ کسی طرح کی بد اخلاقی لے لو اب. اور تعجب کی بات یہ ہے میرے بھائی, وہ بد اخلاقی تو اتنی اور بد اخلاقی کہ اس پہ لوگ فخر بھی کر رہے ہیں. وہ بد اخلاقیوں پہ, بد اخلاقیوں پہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فخر بھی کر رہے ہیں. ماموں کو بلایا تو ایسا گنتے انہوں پورے کل میں, پریشان ہو جانا تمہاری پوری نسلیں. بولتے لوگ, بولتے ہمارے انہوں ہیں ایک ایسے ہے, آگے بولتے پھر ختم, پورا محلہ ایک کر دیتے انہوں. ڈراتے لوگ ایسا بول کے. فخر کی بات ہے نہیں ہے, فخر کر رہے نا انہوں. بد اخلاقیوں پہ فخر ہو رہا بھائی آج, بد اخلاقیوں پہ فخر. معلوم بڑے بھائی کے ولیمے میں کتنا بینڈ تھا, یہاں سے وہاں تک تھا, اتنی بارات تھی, اتنے میں اتنے لوگ ناچے. اچھا یہ سب اخلاق والے کام ہے, بد اخلاقی کے کام ہے؟ تعجب کی بات ہے. پھر فخر بھی کیا جا رہا ہے, فخر بھی کیا جا رہا ہے. تو اخلاق کی تبدیلی خود اپنے آپ سے شروع کریے انشاءاللہ. دوسروں کو نکو بولو بھائی انہوں عزیز بھائی بیان نہ کرتے انہوں بد اخلاق ہوں گے, بولنا نہیں, خود اخلاق والے بننا, وہاں سے سٹارٹ کرنا. ہمارا پورا مسئلہ اسی سے پورے ہمارے معاشرے, انہوں مول صاحب بھی جیسے کر رہے ہیں اپن کیا کریں گے, مسجد کے امام صاحب بھی جیسے کر رہے ہیں اپن کیا کریں گے. انہوں جہنم میں جا رہے ہیں, تم بھی کر کے جہنم میں جاؤ. علم کی کمی اور ہمارا پورا معاشرہ عجیب و غریب روٹ پہ چلے گیا. ایک استاذ ایک شاگرد سے سوال کریں, میاں مکھی اور مچھر میں کیا فرق ہے بول کے پوچھیں. کیا پوچھیں؟ بولو کیا فرق ہے, کیا ہے پوچھ رہا ہوں میں, معلوم ہاں؟ معلوم نہیں, مکھی اور مچھر میں کیا فرق ہے, نہیں معلوم. فرق ہے نہیں, کیا ہے فرق؟ وہ حیدرآبادی طالب علم تھا, تو نے کیا بولا, مول صاحب مکھی جو ہے نا, مکھی جو ہے نا معائنہ کرتی, ٹیسٹ کرتی, آ کے کیا کرتی, ٹیسٹ کرتی, اور مچھر آ کے انجیکشن دے کے جاتا. علم کی کمی انسان اپنے ذہن سے سوچنا سٹارٹ کرتا, یہ بتانا چاہ رہا ہوں. علم کی جب کمی, حقیقت معلوم نہیں رہتی تو انسان کیا کرتا ہوں,
اپنی طرف سے سوچ لانے کی کوشش کرتا. یہ اپنی طرف کی جو سوچ رہتی ہے نا, انسان کو تباہی کے دہانے پہ لے کے چلے جاتی ہے. اخلاق کے معاملے میں اخلاق وہی ہوں گے جو اللہ نے بتائے اور جناب محمد رسول اللہ نے بتائے. سلام کرنے کا اخلاق ہے نا ماشاءاللہ. سلام کرنے کے اخلاق میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے پورے اخلاق بتا دیے. دیکھو اگر چھوٹا ہے تو بڑے کو سلام کرے, اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو چلنے والا بیٹھے والے کو سلام کرے, ہاں اگر کوئی بیٹھے ہوئے ہے تو جو آنے والا ہے محفل میں وہ سلام کرے گا, محفل والے سلام نہیں کریں گے. یہ سب اخلاقیات بتائے گئے. یہ کون سے اسلامی اخلاقیات ہے یہ. اگر فار ایگزامپل سمجھیے ایک محفل کے اندر 50 لوگ بیٹھے ہوئے, کتنے 50, آنے والا ایک ہے تو انہیں سلام کتنے کریں گا, ایک کریں گا 50 کریں گا. یہ کون سے اخلاق ہے, یہ اسلامی اخلاق ہے. لیکن ہماری سوچ آئی تو گھر میں شادی ہوتی دیکھیے تو بڑے بھائی کو آ کے چلو, پورے بڈھے لوگ بیٹھے بیٹھے سلام کرو بیٹے, وہ دونوں پیٹ میں منڈیاں ڈال کے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم پورا ان کو ایسا سلام کر لیتے ہوئے آتے. کرتے نہیں کرتے. یہ سماجی اخلاق ہے بھائی, دکھنے میں تو اچھا دکھ رہا لیکن یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے بھائی, یہ تمہاری ذہن کی بنائی ہوئی چیز ہے. اگر 100 نہیں 1 لاکھ 1 کروڑ لوگ بھی بیٹھے ہیں ان تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے تو وہ سارے لوگوں کے لیے کتنا سلام کافی ہے, ایک سلام. یہ اخلاق اسلامی اخلاق ہے میرے بھائی. آگے بات سمجھ آئیے انشاءاللہ, اور ایک 2-3 حدیثیں سنا کر بات ختم کر دوں گا. اخلاق کی گراوٹ ہمارے معاشرے میں اس لیول پر ہے کہ ایسا باؤنڈری بھی کراس کر دیے, بد اخلاقی کی باؤنڈری بھی کراس کر دیے. فیشن کے نام پہ بد اخلاقی ہے ہمارے پاس آج. کس کے نام پہ؟ فیشن کے نام پہ. بھائی کوئی ہے چاہے وہ غریب کیوں نہ ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہ ہے کہ دیکھو اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے, ادب احترام کے ساتھ ملو بھائی, نرم مزاج میں ملو. کیسا ملو؟ نرم مزاج کے ساتھ ملو, سخت مزاج کے ساتھ مت ملو. اگر کوئی بڑے لوگ سامنے بیٹھے ہیں تو ہم کیا کرنا, ادب سے بیٹھنا, بیٹھنا نہیں بیٹھنا. فیشن کے نام پہ بد اخلاقی کیسی دیکھیے, کئی ایسے دعوتوں میں جانے کا موقع ہوتا ہے, نوشا بیٹھے ہوئے ہیں ولیمے میں, کہاں پر, ایسا اسٹیج ڈلا ہوا ہے, اوپر ایک الگ چیئر رکھی ہوئی ہے ان کی خاص, نیچے دعوتیوں کا ہے معاملہ, سب بیٹھے ہیں وہاں پر. 70 سال کا بزرگ بھی ہے, 80 سال کا بزرگ بھی ہے, ان کے بابا بھی ہے, دادا بھی ہے, خالہ کالو سب بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے چھوٹے سب. تعجب کی بات, نوشا ایک تو پہلے اوپر بیٹھا, وہی بد اخلاقی ہے. نوشا اوپر بیٹھا, وہی بد اخلاقی ہے. چلو ٹھیک ہو, کنسیڈر کر دیں گے, بیٹھ گیا, چلو سب کو دکھنا کر کے بیٹھ گیا, پرابلم نہیں ہے. بیٹھا بھی تو کیسا, ایسا پاؤں پہ پاؤں ڈال کے ایسا ہلا لیتے ہوئے بیٹھے ہوئے پاؤں کو سب کے سامنے. دیکھے کبھی ایسا؟ مطلب انہیں وہ چیز کچھ اچھا سمجھ رہا بھائی, وہ بد اخلاقی فیشن کے نام پہ. فیشن کے نام پہ کیا ہو رہی, بد اخلاقی. گالیاں دیے تو لوگ ڈر کے رہتے رہے بھائی, گالیاں دیے تو لوگ اس واسطے گالیاں دیتے لوگ اکثر, ڈرانے کے واسطے بد اخلاقی, روب جمانے کے واسطے بد اخلاقی. محلے میں ہمارے نام پہ کوئی بھی نہیں آتے, اور تم گندے ہو بول کے نہیں آتے ہوں گے. ہم بڑے لوگوں سے مثال سنے ہوئے ہیں, گوبر میں پتھر مارے تو اڑ کے گوبر اپنے اوپر ہی چاہتا کہتے ہیں, تو نہیں مارتے ہوں گے آپ کے اوپر لوگ پتھر, صحیح بات ہے. نہیں لگتے ہمارے منہ کو کوئی بھی, گندی بدبو آتی ہے آپ کے منہ سے, ظاہر سی بات ہے. بد اخلاقی کی بو آتی ہے آپ کے منہ سے, اس واسطے نہیں لگتے آپ کے منہ کو کوئی بھی. ایسے لوگ ہیں. کل ہم ایک شاپنگ مال میں کچھ خریدنے کے لیے گئے, تو ہوتا نا لائن میں کھڑے ہیں بل پے کرنے کے لیے, ایک آدھ آگے پیچھے ہو جاتا. تو ایک نوجوان لڑکی ہے تقریباً 20 سال کی. اب وہ خالہ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں انہوں ایک اسٹیپ آگے آئے خالی, حالانکہ اس کے پیچھے اب وہ آدھا گھنٹے تک ان کے پیچھے پڑے بھی ہے. آپ ایسا کر دیے, آپ ایسے ہے, آپ ایسے ہے, اچھا انہوں کچھ بھی برے تو آپ میرے سے بات نہ کرو بری, پھر پٹ جو منہ کو ہے بولتے چلے جا رہی. تو میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ کہیں نہ کہیں انہوں اپنی امیج بنانے کے واسطے یہ بد اخلاقی حرکت کر رہے ہیں. اور ہم میں سے بھی کئی لوگوں کی ایسی عادت ہے, ہم میں سے بھی کئی لوگوں کی ایسی عادت ہے, ہم اپنی امیج بنانے کے لیے
ہاں لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ہاں، اور فیشن کے نام پر، ایسی بہت ساری چیزوں کے نام پر بد اخلاقی کا ارتکاب کرتے ہیں، جو کہ بد اخلاقی ہے. اور بد اخلاقی کا جگہ کہاں ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں ابھی. آئیے ایک اور حدیث سناتا ہوں. وہ حدیث ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھیے آپ لوگوں کے کاروبار دکان ہوں گی نہیں کسی کی، آپ کے پاس بچے کام کرتے ہوں گے، نوکر چاکر ہوں گے آپ کے پاس بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کا معیار اور اخلاق کا کردار ہمیں بتایا، وہ ایک حدیث سے سمجھ جانے کی ضرورت ہے. صرف ایک ہی حدیث. راوی کون ہے حدیث کے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے. حضرت انس کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنے کی عمر سے لے کے 10 سال، بچپنے کی عمر سے لے کے 10 سال تک خدمت کی. آپ کا غلام بنا ہوا تھا، آپ کی خدمت کے لیے کام کرتا تھا. آپ وضو کے لیے جاتے، برتن میں پانی لے کے آتا. آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہوں. کتنے سال؟ کتنے سال؟ 10 سال. اندازہ ہے 10 سال کا مطلب؟ 10 سال. حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ 10 سال میں آپ کی خدمت میں تھا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے زیادہ نرم کسی کے ہاتھ نہیں ہے. میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ جو جسم سے اللہ کے نبی کے پسینہ نکلتا ہے ویسی خوشبو میں نے کہیں اور نہیں پائی. اور یاد رکھو یہ 10 سال میں نے خدمت کی، بہت غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 سالوں میں مجھے مارنا تو دور کی بات ہے، جھڑکنا تو دور کی بات ہے، غصہ کرنا تو دور کی بات ہے، یہ 10 سالوں میں اللہ کے نبی نے مجھے اف بھی نہیں کہا. اف سمجھتے ہیں اف کا مطلب؟ کیسا 10 سال میں اف نہیں کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیسے اخلاق تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے پاس بھی نوکر ہے نا، آج ہمارے پاس بھی کام کرنے والے بچے ہیں نا. 10 سال میں ایک وقت نہیں، ایک دن میں 10 وقت. ہم کئی ایسے بھی مالک ہیں جو اپنے نوکروں کو گندی گندی گالیاں بکتے ہیں، ہاں برا بھلا کہتے ہیں انہیں. یہ بد اخلاقی ہے، اخلاق نہیں ہے. آپ جاتے ہوں گے نماز، اذان ہوتے دکان بند کر دیتا ہوں میں، ہاں کرتے ہوں گے آپ. میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، نکالتے ہوں گے آپ. میں عمرہ کر لے کے آیا، تلاوت کرتا ہوں. میں جمعے کے دن، جمعے کی نماز سے پہلے کاروبار نہیں کرتا، نماز کے بعد کاروبار کرتا ہوں، احتیاط کرتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کا رویہ اپنے نوکروں کے ساتھ بد اخلاقی کا ہے تو آپ ایک پرفیکٹ مومن ہے نہیں ہے. یاد رکھنا یہ اخلاق کی اہمیت ہے اسلام کے اندر. ایک اور بات بتا کر انشاءاللہ میں خاتمے کی طرف لاؤں گا بات کو. وہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنت بنائی ہوئی ہے، وہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جنت بنائی ہوئی ہے، وہ جنت اس کے کیٹیگریز ہیں 1 2 3 4 ایسا اونچائی کی طرف جاری. جنت کہاں جا رہی؟ اونچائی کی طرف پھیلی ہوئی ہے ایسی جنت. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث میں سنا رہا ہوں، یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو جنت کی بشارت دی، ضمانت دی جنت کی. کیا دی؟ ضمانت. امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے، جو حدیث کی کتاب ابو داؤد میں آئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کئی ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کو منہ پہ جنت کی بشارت سنائی. دیکھو تم جنت میں جانے والے ہیں. حضرت بلال کے بارے میں، حضرت ابوبکر کے بارے میں، حضرت عمر و عثمان علی کے بارے میں، ہاں اسی طرح عشرہ مبشرہ 10 صحابہ ہے، ان لوگوں کو تم جنت میں جانے والے. وہ ایک صحابی جو مسجد میں آتے تھے انہیں بتایا. پھر ایک آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، اسلام کے بارے میں اس نے پوچھا، اللہ کے نبی نے اسلام بتایا تو اس نے کہا کہ جتنا آپ نے بتایا اتنا ہی کروں گا، نہ آگے کروں گا نہ پیچھے کروں گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اپنی بات میں سچا ہے تو یہ بھی جنت میں جائے گا، جنتی ہے یہ. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اور جنت کی ضمانت آپ کے اور میرے لیے بھی ایک موقع کے لیے چھوڑی ہے. آپ میں بھی چاہتے ہیں تو وہ ضمانت کا حصہ بن سکتے ہیں. اچھا اللہ کے نبی کی ضمانت جھوٹی ہوں گی سچی ہوں گی؟ سچی ہوں گی نہیں ماشاءاللہ. کچھ شک
تھوڑا اتنا باریک دھول کے اتنا شک. اگر دھول کے اتنا بھی شک ہے تو ایمان والے سے نہیں ہوتے اتنا بھی شک نہیں ہونا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کے لوگوں کو جنت کی ضمانت دی, اور ان کی کیٹیگریز بھی الگ الگ ہے. پھر ان کی کیٹیگریز بھی الگ الگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں جنت کے کارنرز اطراف کے علاقوں میں جنت کی بشارت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے بعد بھی لڑائی جھگڑا نہیں کر کے خاموش بیٹھ جائے. کون سا شخص؟ معلوم ہے میرا حق ہے, لڑ سکتا ہوں, اس کو دبا سکتا ہوں, لیکن معاشرے میں امن کے لیے اچھی بات نہیں ہے بھائی لڑائی جھگڑا. حق ہے میرا, چھوڑو جان دو. معاف کر دینے والا, اپنا حق رکھتے ہوئے بھی جھگڑا نہ کرنے والا جو شخص ہے, ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دی جاتی ہے اللہ کے نبی کے ذریعے سے. کہاں پر؟ جنت کے اطراف میں, کارنرز کے پلاٹس میں. آپ میں بھی چاہتے ہیں تو اس کا حصہ بن سکتے ہیں. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں, کوئی لا کے ہمیں ٹھوک دے. ہر کوئی جان بوجھ کے نہیں ٹھوکتا بھائی, عام طور پہ زیادہ غلطی ہوتی, بچے ناسمجھی سے کرتے ہیں. آپ حق پہ ہیں ابھی. کس پہ؟ آپ حق پہ ہیں. آپ حق پہ ہونے کے بعد بھی بولے ٹھیک ہے جانے تو مسئلہ نہیں ہے, چلتے رہتا, جائیے آپ آرام سے, آپ کا نقصان ہوا, آپ حق پہ ہیں. چاہے تو آپ جھگڑ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ لڑائی چھوڑ سکتے ہیں. ایسے بے شمار چیزوں میں بھائی بھائی کی لڑائی ہے, بھائی بھائی کی لڑائی ہے, پڑوسی سے لڑائی ہے, رشتہ داروں میں لڑائی ہے. آپ حق پہ ہے لیکن آپ اللہ کے نبی کی جنت کی ضمانت کے حصے دار بن سکتے ہیں. ایک شخص وہ. دوسرا شخص, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں جنت کے درمیان, اطراف میں تھا نا, اب اطراف سے بھی اہم علاقہ کہاں کا ہوتا ہے؟ درمیان کا ہوتا ہے. ہمارا حیدرآباد جو ہے نا وہ درمیانی حصے میں ہے, معلوم آپ لوگوں کو, بہت جھیل کے ساحل کے قریب میں نہیں ہے. یہاں پر وہ والے طوفان جو وجے واڑا وغیرہ میں آتے ہیں یہاں آنے کے چانسز نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک دم بیچ کے حصے میں, سیف سائڈ میں ہیں اللہ کے کرم سے. یہ اللہ کا کرم ہے. بیچ کا حصہ, کارنرز کے حصے زیادہ اہمیت والا ہوتا ہے. ابھی اس سے اور اونچی کیٹیگری اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیانی حصے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. کس میں؟ مذاق میں بھی. صحیح میں جھوٹ بولنا تو بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, لیکن مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. ارے دیکھو کیا دکھ رہا, دیکھو ایسا کرتے اپنے پاس. اس کو سیٹ پہ سے اٹھانے تو امی بلا رہے ہیں بول کے بولتے ہیں, اٹھ گیا تو خود جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو گنا نہیں سکتا. مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے تو کس کی ضمانت کے حصے دار بن سکتے ہیں؟ کس کی ضمانت؟ جنت کی ضمانت. اب آئیے سب سے اونچی کیٹیگری, اللہ اکبر, اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے سب سے بلند ترین مقام کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اطراف ہو گیا, بیچ کا حصہ ہو گیا, اب کیا بچا؟ اونچائی والا حصہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں جنت کے بلند ترین حصے پر جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. اللہ اکبر. یہ اخلاق کی اہمیت ہے. کتنے پیسے خرچہ ہوتے ہیں اچھے اخلاق بنانے کے واسطے؟ دیکھو ٹرائی پوچھو, کتنے نہیں ہوتے پیسے خرچہ؟ ہوتے. وقت لگتا کیا کہیں پر؟ کچھ بھی نہیں, لیکن اس کا بدلہ اللہ نے بہت بڑا رکھا ہے ہمارے لیے. یہ اخلاق کی اہمیت انشاءاللہ اپنے ذہن میں بٹھا کے جاؤ. ایک اور حدیث سناتا ہوں, وہ یہ, صحیح جواب دینا بھائی, صحیح جواب دینا سب لوگوں. ایک جواب تو دے دے جنت میں جاتے بول کے. جانے والے نا جنت میں انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ سے یہی امید ہے ہم کہ اللہ جس طرح سے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے اللہ جنت میں بھی ہمیں جمع کرے گا انشاءاللہ. اچھا, جنت میں جانے کے بعد کس کے بازوق رہتے ہیں؟ کس کے بازوق رہتے ہیں؟ پوچھا جنت میں جانے کے بعد کون کون رہنا چاہ رہا ہے اللہ کے نبی کے بازوق؟
اچھا ماشاءاللہ پورے تو ایسے ہی نہیں ملتے اللہ کے نبی کے بازو کے، اس کے لیے تھوڑے کنڈیشنز ہیں، وہ کنڈیشنز کر لیں گے تو انشاءاللہ. دیکھو 3 چیزیں بتایا نا، وہ 3 چیزیں کر لیں گے تو کہاں پر جائیں گے؟ جائیں گے نا. اب جنت میں چلے جانے کے بعد اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کو ہونا ہے جگہ، اللہ کے نبی کے پاس آپ قریب میں رہنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں کہا، جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے، جو ترمذی کی حدیث کی کتاب میں آئی ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں قیامت کے دن جو مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، قیامت کے دن قریب ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. مطلب کیا ہوا؟ جتنے اخلاق اچھے اللہ کے نبی کے اتنے قریب، جتنے اخلاق خراب اللہ کے نبی سے اتنے دور ہوں گے. آگے بات سمجھ میں آئیے انشاءاللہ. 2 باتیں بتا دوں گا انشاءاللہ تاکہ عنوان مکمل ہو جائے. بد اخلاقی کے اندر بہت سارے بد اخلاقیات ہیں، بہت سارے ہیں، وہ سب گنا نہیں سکتا، لیکن بہت بنیادی بد اخلاقی بتاؤں گا انشاءاللہ آج آپ کو میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ، اب غض کا لفظ آیا جسے اللہ بہت ناراض رہتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے پاس جو ناپسندیدہ بندہ ہے اس کی 2 صفات ہے. یہ 2 چیزوں سے بھی بچ کے رہنا ہے انشاءاللہ. 2 صفات جس کے اندر ہے وہ شخص اللہ سے سب سے زیادہ ناراض کرنے والا ہوگا. نمبر 1 وہ شخص جس سے اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں وہ ہے ضدی لوگوں سے. ضد کرنے والے رہتے. دیکھو بنی اسرائیل سل بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ بنی اسرائیل کو پورے عالموں پہ فضیلت دیے تھے اللہ تبارک و تعالی، لیکن یہ ضدی اور ہیکڑ قوم تھی. بہت کون سی قوم تھی؟ ضدی. ہم نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہوں کے راستے پہ مت چلا مولا. یہ چھے وہ یہودیاں، یہ بنی اسرائیل جو ضدی تھے. ضدی. آج بھی ہم مسلمانوں کے اندر کوئی ضدی قسم کے ہے تو ان کو بولنا دیکھو بھائی یہ اچھی عادت نہیں ہے. ضدی اللہ کو پسند نہیں ہے. نمبر 1 ضدی. دوسری صفت جھگڑالو لوگوں سے اللہ بہت خفا رہتے. جھگڑا کرنے والے جھگڑا لوگ رہتے، ہر اٹھے بیٹھے کو جھگڑا کرتے، ادھر دیکھے تو جھگڑا کرتے اور اسی کو بہتر سمجھتے. اللہ پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں کو. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جھگڑالو اور ضدی مزاج کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر بہت باتیں ایسی بھی بیان کی اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ البقرہ اور آل عمران کی آیتیں ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نرم مزاج والا بنایا ہے اپنی رحمت سے. کیا بنایا ہے؟ نرم. ضدی مزاج والے نرم مزاج کے نہیں رہتے، جھگڑالو لوگ نرم مزاج کے نہیں رہتے، ہمیشہ سختی کرتے رہتے. کیا کرتے رہتے؟ سختی. ہر معاملے میں چاہے کوئی معاملہ ہو سختی. اللہ کے نبی کے تعلق سے اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رحمت سے آپ کیا ہے؟ نرم مزاج والے ہیں، نرم خو ہے، اسی لیے لوگ آپ کے قریب آ رہے ہیں قریب آ رہے ہیں. اگر آپ گرم مزاج والے ہوتے، سخت گو ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور چلے جاتے تھے. آگے نہیں سمجھ میں بات؟ یہ اخلاق کی باتیں ہیں، یہ اخلاق کی اہمیت ہے. یاد رکھیے اس کو اگر ہم اپنے دلوں میں جگہ دیں گے تو بڑا بہتر ہوگا. ایک مسند احمد کی حدیث جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بد اخلاق داخل نہیں ہوگا. حدیث کے بعد اب یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. کیا کہا؟ جو بد اخلاق لوگ ہیں وہ کہاں داخل نہیں ہوں گے؟ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. آخری حدیث خاص طور پہ شادی شدہ لوگوں کے لیے، خاص طور پہ
شادی شدہ لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارے لوگوں میں سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ کیا اچھے ہیں؟ اخلاق۔ آپ اچھے کپڑے پہنتے تو آپ اچھے نہیں ہو جاتے، آپ صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتے تو آپ اچھے نہیں ہو جاتے، آپ تلاوت کرتے رہتے قرآن کی تو آپ اچھے۔ اللہ کے نبی کی حدیث سنو پہلے، اللہ کے نبی کہتے ہیں تم سب لوگوں کے اندر سب سے اچھا آدمی، کامل ایمان والا، پرفیکٹ مومن و مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور ان اخلاق والوں کے اندر بھی سب سے اچھے اخلاق والے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا بڑا معاملہ الٹ ہے اس معاملے میں، بیویوں کے تعلق سے۔ اللہ اکبر، بڑا عجب معاملہ ہے بھائی۔ کئی لوگ نوکرانی سے بھی وہ سلوک نہیں کرتے جو اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ مطلب ہم گرا کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اونچے مرتبے کا بنایا ہے، کہیں نہ کہیں ہم غفلت برتتے ہیں بیویوں کے تعلق سے۔ معاملہ تو ایسا آ گیا کہ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہی ہیں۔ ارے عجیب بات ہے بھائی، ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے بات نہیں کر رہے ہیں، فونوں لے کے بیٹھے ہوئے، انہوں اسمارٹ فون میں، انہوں اسمارٹ فون کے اندر۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو شوہر بات کرنا نہیں چاہتا تھا، تو انہوں نے وائٹ پیپر لیا اور لکھ کے دیا، بیگم کل صبح آفس جلدی جانا ہے، 7 بجے اٹھا دو۔ ٹیبل پہ رکھ دیا تو بیگم پڑھ لیے، شوہر سو گیا، صبح اٹھ کے دیکھا 10 بج گئے، بیگم میں نے تم سے کہا تھا نا 7 بجے اٹھانا ہے، 10 بج گئے، اب کیسا؟ تو بیگم نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا، دیکھو وہاں کیا ہے، تو پیپر پہ لکھا ہوا تھا 7 بج گئے جلدی اٹھ جاؤ، انہوں نے پیپر پہ لکھ کے رکھ دیا۔ کئی اب ایسا بھی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم بیویوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، نظر انداز کرنے کی ضرورت ہے، معاف کر دینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اچھے اخلاق کے ساتھ ان سے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوں گے۔ اب اچھے اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہوتا میرے بھائی مٹھے چاول بننے کے، جو بولے وہ سن لیتے چلے آنا، انہوں چھوٹے کپڑے پہن دے بولتے پنا دینا نہیں، انہوں غیر شرعی محفل میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ لے کے چلے جا رہے ہیں، نہیں بیگم کو ناراض نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں۔ وہاں تک جہاں تک اللہ اور اس کے رسول شرعی حدود میں رکھ کر ناراض نہ ہوتے ہیں، وہاں تک آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریے۔ آپ خود تو باہر گھومتے پھرتے ہیں، آپ کی بیوی بچوں کو سنبھالتے ہوئے، گھر کے کام کرتے ہوئے، اتنا ہی خالی، کیا اس کا حق نہیں ہے؟ کیا صرف آپ ہی کا حق ہے باہر آپ پھرتے رہیں؟ کیا اللہ کی نعمتوں کو وہ نہ دیکھیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پہ، اگر آپ 1 مہینہ گھر میں بند رہو، نکو جاؤ کہیں بھی، پاگل ہو جاتے ہیں آپ، کیا ہو جاتے ہیں، کس کو بھی کچھ بھی بول دیتے ہیں، وہ بیچاریاں سالوں سے بند ہیں اندر ہی، اتفاق سے جاتی آتی کہیں پر پک گئی ہوں گی، کبھی اتفاق سے منہ سے کچھ نکل جاتا ہوگا، نظر انداز کر دینے کی ضرورت ہے۔ تو اچھے اخلاق والوں میں بھی ایک اونچی اور کیٹیگری اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ اخلاق والوں میں بھی اچھے وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے دوستو کہ اچھے اخلاق والے ہم بنیں، اچھے کردار والے ہم بنیں، ایسے اخلاق والے بنیں کہ دنیا کو بتائیں کہ دیکھو تو تم اسلام پر انگلی اٹھا رہے ہو نا، اس کے ماننے والے کیسے ہیں ذرا دیکھ لینا ایک دفعہ آ کر۔ ہمارے اخلاق تو یہ اخلاق ہے، ہمارے اخلاق حسنہ ایسے ہے کہ تم ہمارے سامنے شرم سے پانی پانی ہو جاؤ، اور اس بات کو کہنے سے 100 دفعہ سوچو کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ کہنا کہ ہم نے اس میں رول ادا کیا ہے، کرے بس ہو گیا صحیح میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔